ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ حضرت شیخ حسین بن احمد قواس بساطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک سے یہ دعا کی کہ یا اللہ، میں خواب میں ابو صالح مؤذن کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میری دعا قبول ہوئی اور میں نے خواب میں انہیں اچھی حالت میں دیکھا اور پوچھا کہ اے ابو صالح، مجھے اپنے یہاں کے حالات کی خبر دو۔ فرمایا اے ابو الحسن، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کی کثرت نہ کی ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا تو میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بڑا خوبصورت، بڑا پروقار اور بڑا اس نے زبردست لباس پہنا ہوا تھا، اور اس کی سواری بھی ایسی اعلیٰ تھی، ایسی خوبصورت تھی جیسی سواری میں نے پہلے دیکھی نہیں تھی۔ تو میرا دل اس کی طرف کھنچ گیا۔ میں نے اس کے متعلق پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ حضرت مولا علی مشکل کشا، علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فرزند حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو میرا دل امام حسن کے بغض و عداوت سے بھر گیا۔ مجھے حضرت علی سے حسد ہو گیا کہ جیسے آپ کی آن بان شان ہے تو آپ کا بیٹا بھی آپ ہی کی مثل اس طرح سے آن بان شان سے چل رہا ہے۔ تو میں نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ کیا تم فرزند علی ہو؟ تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ جی ہاں، میں
علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی بیٹا ہوں۔ تو یہ سنتے ہی میں نے آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غیر مناسب الفاظ کہنا شروع کر دیے۔ تو جب میں خاموش ہوا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ تم کوئی حاجت مند ہو، تمہیں کوئی حاجت ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی ہاں میں حاجت مند ہوں، مجھے کچھ چاہیے۔ فرمایا ہمارے پاس آ جائے، اگر آپ کو رہائش کی حاجت ہے تو ہم آپ کے رہنے کا انتظام کر دیتے ہیں، اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو خیر خواہی میں ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اس کے علاوہ بھی جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی تو ہم آپ کو فراہم کریں گے، آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدا ہوا تو روئے زمین پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی مجھے محبوب نہ تھا، یعنی آپ کے حسن اخلاق نے مجھے بہت متاثر کیا، آپ کا میں نے شکریہ ادا کرنے کے سوا میرا کوئی چارہ ہی نہ رہا، جبکہ مجھے اپنے برے رویے پر انتہائی شرمندگی ہو رہی تھی۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو بالخصوص چاہتے ہیں کہ معاشرے میں کوئی تبدیلی آئے، جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں، دین کی طرف تعلق ان کا قائم ہو جائے، جیسے مثال مسجد کمیٹی والے اس وقت سن رہے ہیں مجھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یار ہمارے یہاں مسجد آباد ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جناب آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں گناہوں کی بھرمار ہے، چاہتے ہیں کہ یار یہ گناہوں کا بازار کچھ کم ہو جائے، ختم ہو جائے، ہمارے یہاں کے نوجوان نیکی کے راستے پر چل پڑیں۔ گھر کا ماحول اگر ہے تو اس گھر کے ماحول کے اندر میں چاہتا ہوں کہ تبدیلی ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا خوش اخلاقی، ملن ساری، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا ایک ایسا ماحول بن جائے کہ جس میں سب ایک دوسرے کی عزت کریں، بڑے چھوٹوں پر شفقت کر رہے ہوں تو چھوٹے بڑوں کا ادب کر رہے ہوں، جو ایک آئیڈیل ایک سچویشن بنتی ہے کہ جناب ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اس طرح کا کوئی نظام بن جائے۔ تو یاد رکھیے، ہے فلاح و کامرانی نرمیوں آسانی میں، کہ ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ تو جب کسی سے ہمارا تعلق رہتا ہے تو کہتے ہیں کہ غلطی کے بغیر کام ہونا یہ ممکن نہیں ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے، مسٹیک ہو ہی جاتی ہے، اور کسی کی غلطی ہونے کے بعد بدلے کی قدرت رکھنے کے باوجود اسے معاف کر دینا یہ بہترین عادت ہے۔ اور اگر اس کو اپنا لیا جائے، یعنی معاف کرنے کا ایک جو وصف ہے، ایک جو خوبی ہے، تو یہ اپنا لی جائے کہ جناب مجھ سے اگر کسی کا کوئی ایسا مس بیہیو ہوگا تو میں اس کو معاف کر دوں گا، آپ بتائیں کہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے عام طور پر جو ہوتا ہے نا، جب لوز ٹاکنگ ہوتی ہے تو پہلے لوز ٹاکنگ ہوتی ہے، پھر کچھ ہاتھ چلتے ہیں، پھر فائٹنگ بڑھتی ہے، تو جناب پھر اگر وہ کوئی زیادہ ہی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر اسلحہ نکالتے ہیں، ایک دوسرے کو مارا ماری کر لیتے ہیں۔ تو یہ اگر ہو جائے تو ہمارے لیے بہت ہی عافیت کا معاملہ ہوگا۔ اور یہ عموماً کیوں ہوتا ہے کہ یار ہمیں غصہ بہت آتا ہے، تو ہم اپنے غصے کو قابو میں رکھیے، کیونکہ یاد رکھیے کہ غصہ یہ انسانی فطرت میں شامل ہے، غیر اختیاری صفت ہے، اور یہ آ ہی جاتا ہے۔ اور اکثر فساد، دو بھائیوں میں جدائی، میاں بیوی میں طلاق، آپس میں نفرت، قتل و غارت کا باعث کیا بنتا ہے؟ غصہ۔ کیونکہ جب کسی کے سامنے اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جو طبیعت پر گزرے، تو ایسے موقع پر غصہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔
تو کنٹرول ہو جائے. میرے لیے بھی دعا کریں آپ، ہم سب آپ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں غصہ، چڑچڑاپن، اس کی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے. کیونکہ لوگوں کی خطاؤں یعنی مسٹیکس پر اگنور کرنا، بار بار کوتاہیوں کے باوجود انہیں معاف کر دینا، ان کے ہاتھوں ہونے والے نقصانات پر کسی قسم کی پوچھ گچھ نہ کرنا، حکم قرآنی پر عمل گزشتہ انبیاء اور خود ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے اور حسن اخلاق کی علامت ہے. جس کا اخلاق جس قدر عمدہ ہوگا حدیث پاک میں اسے اتنا ہی بہترین شخص قرار دیا گیا. چنانچہ حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایسی مجلس میں حاضر ہوا کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، جبکہ میرے سامنے میرے والد بیٹھے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک بد اخلاقی اور بد کلامی اسلام میں سے نہیں، اور بے شک لوگوں میں اسلام کے اعتبار سے سب سے اچھا وہ ہے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں جو اچھے اخلاق والے ہیں، ملنسار ہیں، کوپریٹو ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہیں، ان کو قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ساتھ یہ ملنے کی بشارت، اس کی خوشخبری سنائی گئی. چنانچہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو تم میں بہترین اخلاق والا ہوگا، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور آخرت میں مجھ سے زیادہ دور شخص وہ ہوگا جو تم میں بدترین اخلاق والا ہوگا. تو ابھی یہ جو حدیثیں بیان ہوئی یہ عمدہ اخلاق اپنانے کے حوالے سے فضائل ہے. تو عمدہ اخلاق اپنائیں، اچھی عادتیں اپنائیں، ملنساری اپنائیں، مسکرانا اپنائیں. ماشاءاللہ ایک مبلغ کا کچھ سفر کے متعلق سن رہا تھا تو میں کاؤنٹ نہیں کر سکا. انہوں نے جو کاؤنٹنگ بتائی کہ ہم ایک گاؤں میں گئے، ہم نے یہ انداز اختیار کیا تو پہلے ہفتے میں 6 مسلمان ہو گئے، دوسری مرتبہ میں گئے تو 10 مسلمان ہو گئے. یعنی آپ یقین مانیں کہ میں ان کی گفتگو جو 15-20 منٹ کی تھی اس میں کاؤنٹنگ نہیں کر سکا کہ یہ دعوت، یہ مبلغ جو ہیں انہوں نے اپنی 8-10 مہینے کی کوششوں میں مسلمان کتنے کر لیے. تو کیوں ہوئے؟ اچھے اخلاق، ملنساری، اچھا مدم انداز. تو یہ بہترین وصف ہوتا ہے خوش اخلاقی، یعنی حسن اخلاق اور بد اخلاقی. یہ ہے کیا؟ سنیے. احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خلق یعنی عادت یہ نفس میں راسخ یعنی نفس میں موجود ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے اعمال بآسانی صادر ہوتے ہیں. انہیں عملی جامہ پہنانے میں کسی غور و فکر کی حاجت نہیں ہوتی. اگر نفس میں یہ چیز موجود ہو تو اچھے افعال، اچھی آپ کو مطلب انداز یہ خود بخود ادا ہوں گے، اور وہ عقلی اور شرعی طور پر پسندیدہ ہوں تو اسے حسن اخلاق کہیں گے، اور اگر وہ پسندیدہ نہ ہو تو یہ بد اخلاقی کہلائی جائے گی. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے حسن اخلاق کے بارے میں سوال کیا تو اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. اے محبوب، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. پھر ارشاد فرمایا کہ حسن اخلاق یہ ہے کہ تم قطع تعلق کرنے والے یعنی رشتہ توڑنے والے سے صلہ رحمی یعنی اچھا سلوک کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو.
اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خندہ پیشانی سے ملاقات کرنے، خوب بھلائی کرنے اور کسی کو تکلیف نہ دینے کا نام یہ حسن اخلاق ہے۔ اچھا، یہ بعض اوقات یہ سوال ہوتا ہے کہ یار یہ پیدا کیوں ہوتا ہے؟ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بعض اوقات کسی چیز کا نا ٹینشن یہ اپنی طبیعت میں ہم رکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ کسی کے بارے میں کہا گیا کہ ایک پروفیسر یہ کئی کتابیں لکھ چکا تھا۔ اب ہوا یہ کہ اس کا ایک پڑوسی تھا، وہ ایک مرغا لے کر آ گیا، اور وہ مرغا جا رہے، اس کا کوئی ٹائمنگ تو ہے نہیں، وہ اکثر اوقات ککڑوں کو یہ آوازیں نکالتے رہتا تھا۔ اب پروفیسر جو ہے اس نے اس کو فیل کرنا شروع کیا نا، یار یہ ہر وقت شور کرتا رہتا ہے، ہر وقت شور کرتا رہتا ہے۔ اب کچھ دن ایسے گزرے کہ ہر وقت اس پر یہ ٹینشن شوار ہو گیا کہ یار یہ کام نہیں کرنے دیتا ہے، جب میں کام کرنے بیٹھتا ہوں تو فوراً مرغے کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے اس کا جو کام تھا اس کی کوالٹی پر بھی فرق آنے لگا، کوانٹٹی میں بھی فرق آنے لگا۔ اب جیسے ہی وہ کام کرنے بیٹھتا تو بیٹھنے سے پہلے یہ ٹینشن ہوتا تھا کہ ابھی آواز آئے گی۔ اس نے اپنے پڑوسی سے کہا کہ بھائی مہربانی کرو، یہ مرغے سے کی آواز مجھے بڑا ٹینشن دیتی ہے۔ تو پڑوسی نے کہا کہ بھائی جانور ہے، مجھ سے پوچھ کے تھوڑی بولتا ہے، اور میں اس کو منع کروں گا کہ بھائی اتنی ٹائم تک تو آواز نہیں نکالنا، تو یہ میری بات مانے گا بھی نہیں۔ تو حالت یہ تھی کہ مرغا نہ بھی بولتا نا تو اپنے کان میں ایئر پیڈ یا جو کچھ بھی چیزیں لگا کے وہ ٹینشن میں رہنا شروع کر دیا اس نے۔ آخر اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا بڑا عجیب و غریب کہ یار اس مرغے سے میری جان کیسے چھوٹے۔ اس نے اپنے سرونٹ کو بلایا جو ملازم ہے، اور اس کو رقم دی اور کہا کہ ابھی پڑوس میں جاؤ اور اس پڑوسی سے اس کا مرغا خرید لو، اور جتنی قیمت مانگے اس کو دے دینا، اور دوپہر میں اس کو ذبح کر کے اس کا قورمہ بناؤ، میں اپنے دوست کو دعوت دیتا ہوں۔ دوست نے دوست کو فون بھی کر دیا کہ بھائی کل دوپہر کی دعوت ہے، میرے یہاں کھانا کھانا۔ اب وہ ایزی ہو گیا کہ یار اب جو ہے نا مرغا جو ہے نا یہ اب پار ہو گیا۔ اب دوسرے دن صبح جب اٹھا تو وہ اٹھتے ہی اپنے کام میں لگ گیا، اس کو ٹینشن ہی نہیں تھا کہ آج تو مرغا ذبح ہو گیا، اور وہ کام کرتا رہا دوپہر تک۔ دوپہر ہوئی تو اس کا دوست بھی آ گیا، تو آج حیرت انگیز طور پر اس نے بڑا کام کر لیا تھا، کئی پیپر لکھ لیے تھے، بہت سارا کام ہو گیا تھا۔ اب اس نے اپنے دوست کو بتایا کہ یار آج جو میں نے تمہاری دعوت کی ہے نا، اس کی وجہ یہ کہ پڑوسی نے مرغا خرید کر میری جان پر وبال ہو گیا تھا، آج میں نے اس کا مرغا ہی خرید کر اسی کا ایک قورمہ بنایا اور اسی کی تمہاری دعوت کی ہے۔ تو دوست بھی بڑا حیران ہوا، مسکرا دیا۔ ملازم نے کھانا لگایا، دونوں کھانا کھانے بیٹھے۔ ابھی پہلا لقمہ ہی لیا تھا کہ ککڑوں کو آواز آنا شروع ہو گئی۔ اب دونوں نے غور کیا کہ آواز آئی کہاں سے، تو پتا چلا آواز بھی پڑوس سے ہی آئی ہے۔ اس نے فوراً ملازم کو آواز دی، وہ بھاگا آیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ سالن پڑوس والے مرغے کا نہیں ہے؟ تو ملازم کہنے لگا سر بہت معذرت، آپ نے جب کہا تھا تو میں پڑوس میں گیا تھا اور میں نے اس سے کہا تھا کہ یار یہ مرغا ہمیں بیچ دو، میں نے اس کو فل آفر بھی دے دی مگر وہ مانا نہیں۔ تو میں نے بعد میں سوچا کہ آج آپ کو مرغے کا سالن کھانے کا بہت شوق ہو رہا ہے، میں بازار گیا، ایک اچھا تگڑا سا مرغا خریدا، اس کو کٹوایا، اس کا گوشت لے کر آیا اور پکا کر آپ کو کھلایا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ پڑوس کا مرغا نہیں ہے، میں بازار سے مرغا لے کر آیا تھا۔ تو یہ سن کر اس پروفیسر نے اپنا سر پکڑا
لیکن اس کے دوست نے بڑی اچھی بات سمجھائی. بوس کہنے لگا، دوست جو آیا تھا اس نے کہا کہ دیکھو تم آج صبح سے فریش تھے، حالانکہ مرغا اپنی جگہ موجود تھا. یہ اس لیے ممکن ہوا کہ تم نے اپنے ذہن سے مرغے کا ٹینشن اتار دیا تھا، تمہاری اندرونی کیفیت تبدیل تھی، تمہیں سکون ملا، تم نے کئی صفحات لکھ ڈالے، اور ہو سکتا ہے کہ مرغے نے اس دوران آواز بھی نکالی ہوگی، مگر چونکہ تمہاری توجہ ہی نہیں تھی تو تم نے اپنے ذہن سے مرغا نکال دیا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ آج اگر ہم ایک مرغا ذبح کر ڈالیں لیکن کل پورے محلے میں 10 مرغے شور مچا رہے ہوں، پھر ہم انہیں کیوں کر خاموش کر سکیں گے؟ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو انسان اپنے آپ کو ایزی کرنا چاہے تو وہ اپنے ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے، لیکن اگر اس کے مزاج میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ سارے تبدیل ہو جائیں. کسی نے مثال دی کہ ایک بادشاہ یہ اپنے شہر کے دورے پر نکلا تو اس کو زمین پر چلنے کی کوئی تکلیف ہوئی، تو اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ میں جب اپنے شہر میں چلتا ہوں تو مجھے پیروں میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو ایسا کرو کہ کل آئندہ سے جب میں شہر کے دورے پر نکلوں تو جہاں جہاں سے مجھے چلنا ہے تو تم وہاں قالین بچھا دینا. اب وہ وزیر تو بڑا پریشان ہوا کہ پورے شہر میں گھومے گا تو کیا پورے شہر میں قالین بچھائیں گے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر سارے شہر میں قالین بچھانے کے بجائے آپ اپنے پاؤں میں شاندار اور آرام دہ جوتے پہن لیں تو کسی بھی وقت کسی شہر کے دورے پر بھی نکل سکتے. تو بادشاہ کو بات سمجھ میں آئی کہ سارے شہر کو بدلنے کے بجائے اگر ہم اپنا مزاج بدل لیں تو شاید ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. بچے شور مچاتے ہیں، یہ کیا شور مچا رکھا ہے؟ بس شور مچائی رکھیں گے نا. آپ بھی بچے تھے جب شور مچاتے تھے نا، آپ بھی بچے تھے تو شور مچاتے تھے، یا بغیر روئے آپ کی اپنی پوری زندگی پوری ہو گئی؟ آپ کے دانت نکلے، آپ نے کبھی روئے نہیں تھے؟ اپنی امی سے پوچھ لیجئے گا. ہمارے بچے گھر پر پڑھتے نہیں ہیں تو اپنی امی سے پوچھیں کہ آپ کتنا پڑھتے تھے. ہمارے بچے یہ نہیں کرتے تو آپ کتنا کرتے تھے. تو بعض اوقات پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اس معاملے میں اپنا ذہن بنائیں گے تو ہمارے گھر کے، ہمارے پڑوس کے، ہمارے محلوں کے، یار ٹریفک کا بہت رش ہوتا ہے. بس رش تو ہوگا ہی نا یار، جب آبادی اتنی بڑھے گی، جب آپ اتنے سب کے سامنے، آپ کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی، اب آپ کے اپنے پاس موٹر سائیکل آئی، پھر آپ کے ہر بھائی کے پاس موٹر سائیکل آئی. آپ نے کہا کہ اب ذرا موٹر سائیکل نہیں، مجھے کار چاہیے، تو آپ نے کار لے لی. آپ کے بھائی نے بھی کار لے لی، آپ کے پورے خاندان میں 10 کاریں ہو گئیں. تو آپ کی وجہ سے، آپ کی فیملی کی وجہ سے بھی تو ٹریفک میں اضافہ ہوا نا. تو آپ اکیلے ہی ہیں کیا دنیا میں؟ شہر میں کیا آپ اکیلے ہی رہتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تو اگر اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے بہت سارے مسائل یہ حل ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے چند ایک اگر عادتیں اپنائی جائیں تو امید ہے اللہ کے کرم سے حسن اخلاق کی دولت یہ ہمیں نصیب ہو سکتی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق اپنانے کے لیے اور بد اخلاقی سے جان چھڑانے کے لیے پہلا طریقہ تو یہ اپنایا جائے کہ دعا کی جائے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حسن اخلاق کے پیکر تھے، حسن اخلاق کے پیکر تھے، اور اس کے باوجود حسن اخلاق کی دعا مانگا کرتے تھے. چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ، جس طرح تو نے میری ظاہری صورت اچھی بنائی ہے ایسے ہی اخلاق بھی خوبصورت بنا دے. ہمارے آقا تو حسن اخلاق کے پیکر تھے،
مگر ہمیں تعلیم دینے کے لیے دعا فرماتے تھے. تو یہ تو آئینہ دیکھنے کی دعا بھی ہے. جب بھی آئینہ دیکھا جائے یہ دعا کی جائے کہ اللہ تو نے میری ظاہری صورت اچھی بنائی، ایسے ہی اخلاق بھی خوبصورت بنا دے. تو اللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے اخلاق اچھے فرما دے، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارا کردار اچھا ہو. اللہ تعالی ہمیں متقی بنا دے. ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنا یا الہی، مجھے متقی تو بنا یا الہی. اللہ تعالی ہم سب کا اخلاق اچھا فرما دے. دوسری بات، برائی کی عملاً مخالفت کیجیے. یعنی اچھے اخلاق اپنانے کے لیے ہر طرح کی برائی سے دور رہیے، کیونکہ برائی وہ ناسور ہے جو اگرچہ ہم میں موجود نہ ہو لیکن اس کی بدبو یقیناً ہمارے حسن اخلاق کو بے حد متاثر کرتی ہے. مثلا ہمارا اٹھنا بیٹھنا شرابیوں کے ساتھ ہو، جواریوں کے ساتھ ہو، بے نمازیوں کے ساتھ ہو، سود کا لین دین کرنے والوں کے ساتھ ہو، معاذ اللہ جو الٹے سیدھے کلپس چلاتے ہیں، سوشل میڈیا کا جو غلط استعمال کرتے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہو، تو اگرچہ ہم بظاہر اس میں مبتلا نہیں ہیں مگر لوگ ہمیں برا ہی جانیں گے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں آہستہ آہستہ اس بری عادت میں مبتلا بھی ہو جائیں. پھر اسی طرح بد اخلاقی پیدا کرنے والے اعمال، ان سے پرہیز کریں. مثلا حسن اخلاق پیدا کرنے کے لیے اچھی عادتیں بنائیں. یہ بات بات پر جو چڑچڑا پن ہوتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، تو یہ بسا اوقات ہمارے اپنے اندرونی معاملات کو بھی بہت خراب کر دیتی ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ شام کے وقت جب اپنے گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے بچے جو ہے وہ باہر گلی میں کھیل رہے تھے اور بڑی بری حالت تھی، کپڑے میلے، بال الجھے ہوئے. تو اس نے کبھی اپنے بچوں کو اس طرح باہر کھیلتے کودتے نہیں دیکھا تھا. بڑا حیران ہوا. خیر بچوں کو دیکھتے دیکھتے جب گھر کی طرف آیا تو دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور جو گھر کے دروازے پر جو ڈسٹ بن ہوتی ہے وہ ڈسٹ بن سے سارا کچرا بھی گھر کے دروازے پر بکھرا ہوا تھا. اندر داخل ہوا تو جیسے ہی اندر داخل ہوا تو جو اس کا صحن تھا کوریڈور، تو اس میں کپڑے ایسے ہی اڑ رہے تھے اور جو تولیہ وغیرہ تھا وہ بھی پانی سے ایک دم سے پانی والا وہ زمین پر پڑے ہوئے تھے. اب اس کے دل میں ٹینشن ہوا کہ گھر والے کہاں گئے. تو ایسے ہی جو باتھ روم تھا تو وہاں دیکھا تو وہاں بھی پانی کا نل کھلا ہوا تھا اور پانی گر رہا تھا. اس نے وہاں جا کر نل کو بند کیا تو دیکھا کہ صابن وغیرہ وہ بھی سارے ٹب میں پڑے ہوئے تھے، ٹوتھ پیسٹ بھی سارا دیواروں پر لگا ہوا تھا. اب اس کو ٹینشن بڑھ گیا کہ گھر والے کہاں گئے. فوراً بھاگا کچن کی طرف تو دیکھا کہ صبح کے جو برتن تھے وہ بھی سارے ایسے ہی پڑے ہوئے اور چولہے بھی جل رہا تھا. اس نے اس کو بھی بند کیا. اب اپنے رومز کی طرف گیا تو جیسے ہی ڈرائنگ روم کو کھولا تو ٹی وی کھلا ہوا تھا، ساؤنڈ پورا فل آواز. ایک کمرے میں گیا تو کپڑوں کی الماری سے کپڑے باہر نکلے ہوئے بکھرے ہوئے. اب یہ ٹینشن میں آیا کہ لگتا ہے کچھ ہو گیا ہے. وہ بھاگا بھاگا بیڈ روم کی طرف. تو جیسے ہی بیڈ روم میں داخل ہوا تو اس کی جو وائف تھی وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی. تو بڑا حیران ہو کر اس کے پاس کھڑا ہو گیا اور جا کر اس کو کہنے لگا کہ خیریت، آج یہ سب کیا ہو گیا؟
بچے باہر گھوم رہے ہیں، دروازے پر ڈسٹ بن سے کچرا پھینکا ہوا ہے، کپڑے سارے ادھر بکھرے پڑے ہیں، صبح کے برتن بھی نہیں دھلے، اور جناب یہ پانی اس طرح گر رہا ہے، ساؤنڈ اس طرح کھلا ہوا ہے، خیریت تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو اس نے مسکرا کر کہا کہ نہیں، روزانہ رات کو جو آ کر آپ کہتے تھے نا کہ تم سارا دن کرتی کیا ہو، تو آج میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، آج میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، تو جو یہ آج نہیں ہوا نا یہی سارا دن کرتی ہوں، تمہارے بچوں کو میں پالتی ہوں، تمہارے گھر کے دروازے کو میں بند رکھتی ہوں، گھر کے دروازے سے کچرا باہر نہ پڑا اس کا خیال کرتی ہوں، تمہارے کپڑے الماری میں رہے اس کا خیال کرتی ہوں، تمہارے لیے کھانا پکاتی ہوں، تمہارے برتن دھوتی ہوں۔ تو بعض اوقات ہمارے اپنا جب ٹیمپو لوز ہوتا ہے تو ہم سامنے والے کو سمجھتے کہ جیسے کچھ کرتا ہی نہیں ہے، اور ایک دن اگر ہمیں کرنا پڑے، جیسے کہتے ہیں کہ گھر والے اگر کبھی ہاسپٹلائز ہو جائیں اور 2 بچے ہوں جس کے، اور ایک رات وہ 2 بچوں کو رکھنا ہو، تو کسی نے کہا اس کو نانی یاد آ جاتی ہے کہ یار یہ ایک رات نہیں سنبھلتی، یہ ہماری بیوی کیسے سنبھالتی ہے ان کو۔ تو انڈرسٹینڈنگ، اگر انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی تو ہماری یہ سارا معاملہ اچھا ہو جائے گا، ورنہ بعض اوقات اس قسم کی عادت نہ ہونے کے سبب ہر جگہ جو ہے وہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ٹریفک کو لے لیجئے، اب لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ یہی کرتے ہیں کہ جناب سگنل کا انتظار نہیں کرتے، اور جناب وہ سگنل بند بھی ہو پھر بھی تیزی سے گزرتے۔ اب ہم اگر یہ چاہیں کہ سارے کے سارے سگنل کی پابندی کریں تو ہم سب کو نہیں سمجھا سکیں گے۔ احتیاط کس چیز میں؟ احتیاط یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ کا سگنل گرین ہو گیا تو احتیاطاً پھر بھی ادھر ادھر دیکھ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رانگ سائڈ آ رہا ہو، وہ نہیں سمجھیں گے سارے۔ ابھی حال ہی ہمارے ایک ذمہ دار، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت نصیب فرمائے، بیچارے صحیح جا رہے تھے لیکن رانگ سائڈ سے ایک نوجوان نے ان کو ہٹ کیا، بیچارے کے فریکچر ہو گئے اور ہاسپٹلائز ہو گیا۔ ایک ہمارے اسلامی بھائی نے مجھے میسج کیا، یار یہ کبھی آپ لوگوں کو بتائیں، کہا کہ میں ایک مرتبہ، وہ خود مطلب کافی ان کو پرابلم ہے، ڈائلیسس وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے ان کا، کہا کہ میں روڈ پار کر رہا تھا، اچانک ٹریفک ادھر سے آ رہا تھا، آنا چاہیے، اچانک میں نے ادھر دیکھا تو ایک وداؤٹ ہیڈ لائٹ موٹر سائیکل بڑی تیزی کے ساتھ رانگ سائڈ گزری۔ میں بڑا احتیاط، پھر میں نے رکشہ کرایا، کہا میں ہاسپٹل سے گھر آتے آتے نوٹ کرتا رہا کہ تقریباً 32 موٹر سائیکل ایسی میں نے دیکھی جن کی ہیڈ لائٹ آن نہیں تھی، حالانکہ لے جانے والا اپنے بچوں کو لے جا رہا ہے، اپنی وائف کو بٹھایا ہوا اس نے۔ اب آپ خود سوچیں، غور کریں، آپ کی یہ بے احتیاطی آپ کی پوری فیملی کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ کبھی بھی کوئی ہٹ کر دے گا تو آپ اگرچہ میری وہ بات سنتے ہوں کہ جو رانگ وے چلاتے ہیں، وداؤٹ ہیڈ لائٹ چلاتے ہیں، میں ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے حال پر بھی رحم کریں، ورنہ ہو سکتا ہے آپ نے کسی کو ہٹ کیا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا لیکن وہ زندگی بھر کے لیے پیرالائز ہو جائے، وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو جائے۔ تو ہمیں اس کی احتیاط کرنی چاہیے، لیکن خود بھی ایک ذہن بنا لیں کہ چونکہ سب کے سب کا ذہن نہیں بنا ہوا، سب ٹریفک سگنل کی پابندی نہیں کریں گے، تو اب مجھے ہی اپنے سگنل کراس کرنے سے پہلے احتیاطاً ادھر ادھر دیکھ لینا ہے تاکہ میں بچ سکوں اور کسی کو ہٹ نہ کر سکوں۔ اسی طرح زیادہ گرمی ہو جائے، زیادہ سردی ہو جائے تو بعض اوقات پریشانی ہو جاتی ہے، بہت یار آج بہت گرمی ہے، تو جب یہ کہنے سے اگر گرمی کا کچھ ٹیمپریچر کم ہوتا ہو تو کچھ سارے کے سارے کہہ دے بھائی کہ اگر 10 آدمی مل کر زور سے کہیں گے آج بہت گرمی ہے تو 1 ڈگری کم ہو جائے گا، تو ہم سب 1000 آدمی جو مل کے آواز لگائے تو ہو سکتا ہے کوئی 10 ٹیمپریچر کم ہو جائے گا، نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مطلب ڈرامہ کرتے ہیں، دانت بجاتے ہیں، یار آج تو بہت سردی ہے، بہت سردی ہے، تو یہ سردی 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 کہنے سے کیا سردی کم ہو جائے گی؟ نہیں۔ تو خامہ کا اس طرح کا ماحول بنانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں۔ اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ لوگ کچرے کی ٹوکری گھر کے باہر رکھ دیتے، یا گھر کا فرش دھو کر جو پانی ہے یہ باہر گلی میں چھوڑ دیتے، رات کے وقت اپنی دیواریں ٹھوکنا شروع کر دیتے،
سوراخ مشین میں ڈرل کرنا شروع کر دیتے ہیں، نیند پڑوسیوں کی برباد کرتے ہیں۔ تو اگر مثال اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اب اپنے آپ کو کچھ ایڈجسٹ کرنے کی صورت بنا لیں، اور اس طرح سے جو بھی ناپسندیدہ عمل ہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو اچھے اخلاق اپنانے کی بات ہوئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق اپنانے کے لیے ہمیں اپنے نفس کی بھرپور مخالفت کرنی ہوگی، حسن اخلاق بہتر بنانے کے لیے بھرپور کوشش کرنی ہوگی، اور اس کے لیے اچھی صحبت اپنائیں گے تو امید ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا انداز، اچھا برتاؤ، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو شاد و آباد رکھے۔ دنیا بھر کے جو مسلمان اس وقت دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے مبلغین کی زبردست انفرادی کوشش، ان کی مسکراہٹوں، ان کی توجہ، ان کی محبتوں کی کیفیت پا کر الحمدللہ غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں۔ ایک مبلغ کی کارکردگی مجھے کسی نے بتائی تھی کہ وہ بیرون ملک کسی سفر پر تھے، ایک مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے، 92 ڈیز وہ اس مسجد میں انہوں نے آنا جانا کیا۔ ان کا اخلاق، ان کا انداز یہ اتنا پیارا تھا کہ ان 92 ڈیز میں انہوں نے 150 کافروں کو مسلمان کیا تھا۔ تو آج الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول، یہ ہمارے بزرگوں کا، اسلاف کا، یہ ہم کو یاد دلاتا ہے کہ ان کے اخلاق، ان کی محبتیں جس طرح ہوتی تھی، تو الحمدللہ یہی اسلام پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو ہم جہاں مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں، جہاں مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں، تو وہاں پر بھی اس بات کی بہت حاجت ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ شرابی شراب چھوڑ دے، ہم چاہتے ہیں کہ بد اخلاق خوش اخلاق بن جائے، ہم چاہتے ہیں کہ گھروں کے ماحول اچھے بن جائیں، پردہ ہو جائے، نمازیں ہو جائیں، ذکر و اذکار ہو جائے، تلاوت قرآن کا معاملہ ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں اچھے اچھے اخلاق اپنانے پڑیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی زندگی گزاری، تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر، ان کی زندگی پر تصور کریں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے کیسے طریقوں سے ستایا گیا، راہ میں کانٹے بچھائے گئے، سجدے کی حالت میں مقدس شانوں پر اوجھڑی ڈالی گئی، پتھر برسائے گئے، حتیٰ کہ قدمین نازنین یعنی آپ کے قدم مبارک لہو لہان ہو گئے، خون سے آپ کی نالین بھر گئیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو برے القابات سے پکارا گیا، مذاق اڑایا گیا، حتیٰ کہ قتل کے منصوبے تک بنائے گئے، مگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و تحمل اور عفو و درگزر پیاری عادت پر ہماری جانیں قربان کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ حسن اخلاق کا مظاہرہ فرمایا۔ بلکہ کسی نے تو خوب کہا نا کہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے۔ تو اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سنیے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور وہ اپنے گھر والوں پر نرمی کرنے والا ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے، نرم دل، لوگوں سے محبت کرنے والے اور جن سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہ ہوگی، یعنی حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی شے نہیں ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں ہے جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں مکان بنایا جائے گا۔
اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے. وہ کامل ایمان والا، پیارے آقا کا قرب پانے والا، بروز قیامت اس کے میزان عمل میں اس نے اخلاق سے زیادہ وزنی شے کوئی نہ ہوگی، اسے جنت میں اعلیٰ درجے نصیب ہوں گے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھر والوں، عزیزوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں، جن سے بھی ہمارا تعلق ہو، ہمیں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے، محبت سے پیش آنا ہے. دعوت اسلامی کے اس پیغام کو اور آگے سے آگے لے کر چلنا ہے، دنیا بھر میں سنتوں کے پیغام کو عام کرنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا جب درس دیں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں بھی ظاہر ہوں گی اور انشاءاللہ پوری دنیا اس سے فیضیاب ہوگی. شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھا سکھانا، مدنی مدینے والے تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، چلے تم گلے لگانا آقا، گلے لگانا، مدنی مدینے والے گھپ اندھیری قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب، میری قبر جگمگانا، میری قبر جگمگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمان پر خاتمہ یا الہی،